میں میرا کلمہ پڑھیا. تجھے لگتا موضوع کے صاحب نہ بول دیو گلنا کامدیاں نے غور کرو. سرکار فرماتے ہیں وہ نصرانی تھا میرے پاس آیا اس نے میرا کلمہ پڑھا. نام کیا تھا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت تمیم داری نے سرکار کو گل سنائی. گل کی سنائی عرض کی سونیا میں تے میرے نال 30 بندے اور کسی قبیلے دے لخم قبیلہ تے جزام قبیلہ 30 بندے ہو تے ایک میں. عرض کی یا رسول اللہ اسی سمندر دے اندر بحری بیڑے دے اندر سوار سا. تمیم داری نے سرکار کو گل سنائی. سرکار نے اپنے صحابہ میں اکٹھا فرمایا. حضور فرمایا میرے صحابہ جمع ہو جاؤ. یا رسول اللہ کب ہوئے؟ صحابہ جمع ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں سانو نہیں علم اللہ و رسولہ عالم. اللہ جانتا ہے تے وہ دا رسول جانتا ہے. سرکار فرما لگے میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے میرے پاس ایک چشمدید گواہ آیا ہے جس نے دجال کا تذکرہ کیا. صحیح مسلم کتاب الفتن باب قصۃ الجساسہ. اور حضرت تمیم داری سرکار کو جڑی گل سنائی سرکار اپنے صحابہ دے سامنے بیان میں فرماتے نے. سرکار فرماتے نے تمیم داری آخدے نے میں ایک بحری بیڑے دے اندر 30 بندیاں دے نال سفر کیتا لیکن ہویا کیے تو غیانی کے باعث ہمارا وہ بحری بیڑا رستہ بھول گیا. حدیث پاک اندر آمدہ سرکار فرماتے نے 1 مہینے تک بحری بیڑا رستہ بھولیا رہا. اسی بھولے رہے سمندر کے اندر. آقا فرماتے نے 1 مہینے تو بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھیوں کا وہ بحری بیڑا ایک جزیرے کے ساتھ لگ گیا. خشک جگہ تھی بحری بیڑا اتنے لاتا جزیرے تھے. پھر بحری بیڑے میں چھوٹی کسیاں موجود تھیں. ان کسیوں کے ساتھ ہم نے جزیرے کو کراس کیا. سرکار فرماتے نے حضرت تمیم داری کہہ رہے ہیں کہ جدو اسی جزیرے دے اندر گئے تے کی دیکھیا جیتا چہرہ انسانہ آلا ہے جسم جڑا ہے تار جڑا ہے جانورہ آلا ہے سارے جسم تے موٹے موٹے بال نے اچھا لمبا قد دے لیکن جسم جانورہ آلا ہے بولی انسانہ والی بولتا ہے. جسم جانورہ والا ہے کی دیکھیا اگے چکڑیا ہویا زنجیرہ دے اندر. تمیم داری فرماتے نے اسی پوچھا بھی تو تباہ میں حدیث کا لفظ ہے تو تباہ میں تو کی ہے تو کیڑی مخلوق ہے تیرا تعارف کیے. وہ کہنے لگا میں جساسا جساسا یعنی جاسوس میں تمہیں اس دجال کی خبر دینے والا ہوں جو قیامت سے پہلے نمودار ہوگا. دجال نکلے گا جس کے خروج کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہ دجال ہوں. تمیم داری فرمانے لگے اس جساسا جڑا جانور ہے جب جسم تے موٹے موٹے بال تو کثیر تعداد کے اندر بال تے بڑا بڑا ہوتا جسا ہے. وہ کہنے لگا مینوں چھڈو پیچھے گرجے دے اندر ایک بندہ ہے وہ تانوں ملن دا شوق رکھدا ہے تسی اوتھے چلے جاؤ. حضرت تمیم داری فرمان لگے نے اوتھے کی ہے انہیں کہا تسی جاؤ اور تانوں ملن دا شوق رکھدا ہے. تمیم داری فرماتے نے اسی خیال کیتا تے نال آپ دے جڑے ساتھی سن خیال ہے کیتا کہ پتہ نہیں یہ کوئی شیطان ہے یا جن نے اسی اوتھے گرجے وال ہو گئے. گرجے اندر کی دیکھیا ہے ایک انسان ہے جو بڑا بڑا جسم ہے او دے ہاتھ ایتھے پیچھے بندے ہوئے او دے جسم دا طول و عرض لا تعداد لا متناہی اور مضبوط جسم ہے. جدو وہ دے سامنے ہوئے تو انہیں کہا میں تواڈے کول 3 سوال کرنے ہیں 4 سوال کرنے ہیں. انہیں پہلا سوال کیا انہیں کہا مجھے یہ بتاؤ احسان کے اندر جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کا کیا بنا. اس دجال نے حضرت تمیم داری اور آپ کے ساتھیوں پہ سوال کیا. پہلا
لوگ یہ گلا گھٹ سنتے ہیں، لیکن غور کرو ضروری ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا بیسان کے اندر جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کا کیا بنا؟ تمیم داری فرماتی ہے اب بیسان کیا ہے؟ یہ فلسطین کی زمین کا اس نے ذکر کیا، اردن اور فلسطین کا درمیان جو سرزمین تھی نا اس کا ذکر کیا کہ وہاں جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کا کیا بنا؟ تمیم داری فرمائیں گے، آپ فرمائیں گے وہ کھجوریں دے رہے ہیں، پھل لگ رہا ہے، ان کے ساتھ کھجوریں لگ رہی ہیں۔ وہ کیا کہنے لگا؟ دجال نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ان قریب ایک وقت آئے گا کھجوریں جو باغ ہے کھجوروں کا یہ پھل دینا بند کر دے گا، یہ کھجوروں کا باغ بانجھ ہو جائے گا، پھل دینا ختم کر دے گا۔ یعنی اس دجال کا یہ بات کرنا اس کی آزادی کی طرف، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا تھا جب وہ باغ کھجوریں دینا بند کر دے گا اس وقت مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور وہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ بحیرہ کے بارے میں مجھے بتاؤ، بحیرہ ایک چھوٹے سمندر کا نام ہے، بحیرہ کے بارے میں مجھے اطلاع ہو جو وہاں قریب ہے، بحیرہ طبریہ جیسے امام طبرانی اس کے قریب، انہیں طبرانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ مرسلے قریب گاؤں ایک واقعہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ بحیرہ طبریہ کے بارے میں اس میں پانی ہے یا وہ خشک ہو گیا ہے؟ تمیم داری فرماتے ہم نے اسے بتایا کہ اس کے اندر پانی موجود ہے۔ انہیں کہ ان قریب قیامت سے قبل وقت آئے گا کہ اس بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، اور جب پانی خشک ہوگا وہ میرے نکلنے کا وقت ہوگا، میرے آزاد ہونے کا وقت ہوگا، وہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک بولو علامت ہوگی۔ اس دجال نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا زہر چشمے کے بارے میں بتاؤ جو اسی سرزمین میں واقع ہے، کیا زہر چشمے سے لوگ اپنی کھیتی باڑیوں کو سیراب کر رہے ہیں؟ لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ تمیم داری فرماتے ہم نے اسے کہا ہاں لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پانی دے رہا ہے، چشمہ پورا پانی دے رہا ہے۔ اس نے کہا ان قریب اس چشمے کا پانی خشک ہو جائے گا، اور جب چشمے کا پانی خشک ہوگا وہ میری آزادی کا دن ہوگا، میرے خروج کا دن ہوگا، میرے نکلنے کا دن ہوگا۔ اس نے چوتھا سوال کیا، توجہ کرنا، اس نے کہا چوتھا سوال یہ ہے تو مجھے یہ بتاؤ امیوں کے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی، عربوں کے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ کیا بنا ان کا؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے کہا کہ نبی جو ہیں امیوں کے نبی، عربوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس نے کہا یہ بتاؤ عرب کے اندر جو کفار تھے انہوں نے اس نبی کے ساتھ لڑائی کی، جھگڑا کیا، ان کا رستہ روکا؟ تمیم داری کہتے ہیں ہاں جھگڑا کیا، لڑائی کی، رستہ بھی روکا۔ آخر میں اس دجال نے کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دسو یہ ہن نبی دی نبوت دا جھگڑے تو بعد، جنگاں تو بعد، رستہ روکن تو بعد نبی پاک دی نبوت کیویں چلدی پئی ہے؟ کی بنیا؟ کیا بنا؟ تمیم داری کہتے ہیں میں نے دجال کو کہا کہ نبی علیہ السلام نے ان سب پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے، فتح حاصل کر لیا ہے، جو قریب علاقے تھے ان کو فتح کر لیا ہے،